أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صحابہ کا ذکر ہوگا. بدری صحابہ کا حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرما رہے ہیں، آج بدری صحابہ کا ورنن ہوگا. سب سے پہلے تو میں ایک اسپشٹیکرن کرنا چاہتا ہوں. 2 خطبے پورو حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں جو بیان ہوا تھا، اس میں ایک روایت تھی مسند احمد بن حنبل کی، جس میں کہ تعاون کے بارے میں کہا گیا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ عنقریب تم شام یعنی کہ سیریا کی اور ہجرت کرو گے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور وہ تمہارے ہاتھوں وجئی ہوگا، پرنتو وہاں پھوڑے پھنسیوں کی ایک بیماری تم پر حاوی کر دی جائے گی جو آدمی کو سیڑھی کے پائے سے پکڑ لے گی. اس کا صحیح انواد نہیں ہو سکا تھا، غلطی تھی، اور اس سے بات سپشٹ بھی نہیں ہوتی تھی. تو اس کے بارے میں جو صحیح انواد کے ساتھ روایت ہے وہ میں دوبارہ ورنن کر دیتا ہوں. حضور فرما رہے ہیں، اسماعیل بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم لوگ سیریا کی اور ہجرت کرو گے، وہ تمہارے لیے وجئی کیا جائے گا. وہاں تم لوگوں میں ایک بیماری پرکٹ ہوگی جو پھوڑے یا سخت کاٹنے والی ایک چیز کی طرح ہوگی. وہ منشیہ کی نابھی کے نچلے بھاگ میں پرکٹ ہوگی. اب یہ جو ہے کہ سیڑھی کے پائے سے پکڑے گی، یہ انواد وبھن شبدوں کا ہوتا ہے جو غلط کیا گیا تھا. پہلے اصل انواد یہ ہے کہ وہ انسان کی نابھی کے نچلے بھاگ میں پرکٹ ہوگی. جس پرکار ایک پھوڑا نکلتا ہے نابھی کے نچلے حصے میں، ٹانگ کے اوپر یا شریر کے بیچ میں، اس کے دوارا فرمایا کہ اس کے دوارا اللہ تعالیٰ لوگوں کو شہادت پردان کرے گا اور اس کے دوارا ان کے کرموں کو پوتر کرے گا. پھر حضرت معاذ نے دعا کی کہ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ معاذ بن جبل نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے تو اسے اور اس کے گھر والوں کو اس سے پورا حصہ دے. اس پر ان سب کو تعاون ہو گئی، یہاں تک کہ ان میں سے ایک بھی نہ بچا. آپ کی شہادت کی انگلی پر تعاون کا دانہ نکلا تو آپ نے کہا کہ میں ہرگز خوش نہ ہوں گا کہ مجھے اس کے بدلے سرخ اونٹ ملیں. تو یہ حضور فرما رہے ہیں یہ درستی تھی. ترجمہ جو پرنٹ ہو رہا ہے الفضل میں بھی چھپتا ہے، اس میں تو کر دی گئی ہے، میں نے سوچا آپ کے سامنے بھی پرستت کر دوں. اب جو ورنن چل رہا تھا حضرت عبداللہ بن عمرو کا، اب وہی ورنن پنہ آرمبھ کرتا ہوں. حضرت جابر بن عبداللہ ورنن کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن میرے پتا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں لایا گیا کہ آپ کا مسلح کیا گیا تھا، یعنی شریر کے انگ کاٹ دیے گئے تھے، وشیش روپ سے کان اور ناک. آپ کی میت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمکھ رکھی گئی تو کہتے ہیں کہ میں ان کے چہرے سے کپڑا اٹھانے لگا تو لوگوں نے مجھے منع کیا. پھر لوگوں نے ایک عورت کے چیخنے کی آواز سنی
تو کسی نے کہا کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر کی بیٹی ہیں، ان کا نام حضرت فاطمہ بنت عمر تھا، یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی بہن تھیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مت رو، کیونکہ فرشتے نرنتر اس پر اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ ورنن کرتے ہیں کہ میرے پتا کو جب احد کے دن لایا گیا تو میری پھوپھی یعنی بوا ان پر رونے لگی، تو میں بھی رونے لگا۔ لوگ مجھے منع کرنے لگے، پرنتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع نہیں فرمایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اس پر رو یا نہ رو، اللہ کی قسم فرشتے اس پر نرنتر اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے تھے، یہاں تک کہ تم نے اسے دفن کر دیا۔ جنگ احد کے شہیدوں کی نماز جنازہ کے بارے میں وبھن مت ہیں، اس میں بہت متبھید پایا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں حضرت جابر بن عبداللہ ورنن کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے شہیدوں میں سے دو آدمیوں کو ایک ہی کپڑے میں اکٹھا رکھتے اور پھر پوچھتے کہ ان میں سے کون قرآن ادھک جاننے والا تھا۔ جب ان میں سے کسی ایک کی اور اشارہ کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لحد میں یعنی کہ قبر کے اندرونی حصے میں پہلے رکھتے، یعنی انہیں قبر میں پہلے اتارتے اور فرماتے، میں قیامت کے دن ان لوگوں کا گواہ ہوں، اور ان کو ان کے خونوں میں ہی دفن کرنے کا آدیش دیتے۔ نہ ان کو نہلایا گیا اور نہ ہی ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت، یہ بھی بخاری کی روایت ہے جو میں نے پڑھی تھی، دوسری روایت میں حضرت عقبہ بن عامر ورنن کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے شہیدوں کا جنازہ پڑھا۔ بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے شہیدوں کا جنازہ جنگ احد کے 8 سال بعد پڑھا۔ سنن ابن ماجہ میں ورنن ہے کہ حضرت ابن عباس ورنن کرتے ہیں کہ جنگ احد کے شہیدوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں لایا جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 شہیدوں کا جنازہ پڑھتے، اور حضرت حمزہ کی میت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی موجود رہتی جبکہ باقی شہیدوں کو لے جایا جاتا۔ سنن ابو داؤد میں ورنن ہے کہ حضرت انس بن مالک ورنن کرتے ہیں کہ جنگ احد کے شہیدوں کو اسنان نہیں دیا گیا تھا اور ان کو ان کے خون یعنی کہ گھاووں سمیت دفنا دیا گیا تھا، اور ان میں سے کسی کی بھی نماز جنازہ نہیں ادا کی گئی۔ سنن ابو داؤد ہی کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت انس ورنن کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے حضرت حمزہ کے اور کسی شہید کا جنازہ نہیں پڑھا۔ سنن ترمذی کی روایت میں ہے کہ حضرت انس بن مالک ورنن کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے شہیدوں کا جنازہ نہیں پڑھا۔ سیرت ابن ہشام اور سیرت حلبیہ میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے شہیدوں کا جنازہ اس پرکار ادا کیا کہ سب سے پہلے حضرت حمزہ کی نماز جنازہ ادا کی۔ آپ نے نماز جنازہ میں 7 تکبیریں کہیں، سیرت حلبیہ کے انوسار 4 تکبیریں کہیں۔ اس کے بعد باقی شہیدوں کو ایک ایک کر کے لایا جاتا اور حضرت حمزہ کی میت کے ساتھ رکھا جاتا اور آپ ان دونوں کی نماز جنازہ ادا فرماتے، اور اس پرکار سمست شہیدوں کی نماز جنازہ 1 بار اور حضرت حمزہ کی نماز جنازہ 72 بار یا کچھ کے نکٹ 92 بار پڑھی گئی۔ سیرت کی ایک کتاب دلائل النبوہ میں لکھا ہے کہ حضرت حمزہ کی میت کے پاس 9 شہیدوں کو اکٹھا لایا جاتا اور ان کی نماز جنازہ ادا کی جاتی، پھر ان 9 کو لے جایا جاتا اور انیہ 9 شہیدوں کو لایا جاتا، اور اس پرکار ہی سمست شہیدوں کی نماز جنازہ پڑھی گئی، اور آپ نے ہر بار نماز جنازہ میں 7 تکبیریں کہیں۔ سیرت حلبیہ اور دلائل النبوہ میں جنگ احد کے شہیدوں کی نماز جنازہ کی حدیثوں کے بارے میں بحث کی گئی، اور ان دونوں پستکوں میں حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے شہیدوں کو ان کے خونوں کے ساتھ ہی دفن کرنے کا آدیش دیا، نہ ان کو نہلایا گیا اور نہ ہی ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی، کو ادھک مضبوط قرار دیا ہے۔
حضرت امام شافعی ورنن کرتے ہیں کہ نرنتر روایات سے یہ بات پختہ طور پر گیات ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے شہیدوں کا جنازہ نہیں پڑھا، اور جن روایات میں ورنن آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شہیدوں کا جنازہ پڑھا تھا اور حضرت حمزہ پر 70 تکبیرات کہی تھیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ اور جہاں تک حضرت عقبہ بن عامر کی روایت کا سنبندھ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 سال کے بعد ان شہیدوں کا جنازہ پڑھا، تو اس روایت میں اس بات کا ورنن ہوا ہے کہ یہ 8 سال بعد کی گھٹنا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، بڑی بحثیں ہوئی ہیں، کچھ اور بھی ورنن کر دیتا ہوں۔ حضور فرما رہے ہیں، امام بخاری نے اپنی کتاب میں باب الصلاۃ علی الشہید یعنی شہیدوں کی نماز جنازہ کے شیرشک سے ادھیائے بنایا ہے، اور اس کے نیچے کیول 2 حدیثیں لائے ہیں۔ پہلی حدیث جو کہ حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، اور اس میں اسپشٹ روپ سے یہ ورنن ہے کہ جنگ احد کے شہیدوں کو نہ سنان دیا گیا اور نہ ہی ان پر نماز جنازہ پڑھی گئی۔ جبکہ دوسری حدیث میں حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یومن فصلی علی اہل احد صلاتہ علی اللیل، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور احد کے شہیدوں پر نماز جنازہ کی طرز پر نماز پڑھی، یعنی نماز جنازہ کے سامان نماز پڑھی، اور یہی حدیث بخاری میں ہے۔ دوسری جگہ جنگ احد کے باب میں بھی آئی ہے، وہاں یہی صحابی روایت کرتے ہیں اور ورنن کرتے ہیں کہ صلی علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم علی قتل احد بعد 8 سنین کالموت بالاخ احیاء الاموات، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے شہیدوں پر 8 سال کے بعد اس پرکار نماز جنازہ پڑھی جیسے زندوں یا مرتیو پراپت لوگوں کو الوداع کہا جاتا ہے۔ اسی پرکار علامہ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ امام شافعی کا اس سے یہ ابھیپرائے ہے کہ کسی بھی مرتیو پراپت پر لمبے سمے گزر جانے کے بعد اس کی قبر پر نماز جنازہ نہیں پڑھا جاتا۔ امام شافعی کے نکٹ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گیات ہوا کہ آپ کے دیہانت کا سمے نکٹ ہے، تو آپ نے ان شہیدوں کی قبروں پر جا کر انہیں الوداع کہتے ہوئے ان کے لیے دعا فرمائی اور ان کے لیے مغفرت یعنی کشما کی یاچنا کی۔ جنگ احد کے شہیدوں کی تکفین یعنی ان کو کفن دیا جانا اور ان کو دفن کیے جانے کا ورنن کرتے ہوئے سیرت خاتم النبیین میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ لاشوں کی دیکھ بھال کے بعد تکفین کا کام شروع ہوا، یعنی کفن دیے جانے کا کام شروع ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آدیش فرمایا کہ جو کپڑے شہیدوں کے شریر پر ہیں وہ اسی پرکار رہنے دیے جائیں اور شہیدوں کو اسنان نہ دیا جائے۔ ہاں، کسی کے پاس کفن کے لیے ادھک کپڑا ہو تو وہ پہنے ہوئے کپڑوں کے اوپر لپیٹ دیا جائے۔ نماز جنازہ بھی اس سمے ادا نہیں کی گئی، اتہ بغیر اسنان دیے اور بغیر نماز جنازہ پڑھے شہیدوں کو دفنا دیا گیا، اور سامانیتہ ایک کپڑے میں 2 صحابیوں کو اکٹھا کفن دے کر ایک ہی قبر میں اکٹھا دفن کیا گیا۔ جس صحابی کو قرآن مجید ادھک یاد ہوتا تھا اسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آدیش کے انترگت لحد یعنی کہ قبر میں اتارتے ہوئے آگے رکھا جاتا، اور پھر لکھتے ہیں کہ یدپی اس سمے نماز جنازہ ادا نہیں کی گئی، پرنتو بعد میں زمانہ اپنے دیہانت کے نکٹ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وشیش روپ سے جنگ احد کے شہیدوں پر نماز جنازہ ادا کی۔ وبھن اتہاس کی پستکوں سے یہ آپ نے ویاکھیا کی ہے، یا نماز پڑھی گئی یا دعا کی گئی بھی ہو سکتا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں یا تو نماز پڑھی گئی ہوگی یا ہو سکتا ہے دعا کی گئی ہو، لیکن بہرحال بڑے درد سے ان کے لیے نماز جنازہ ادا کی اور بڑے درد سے ان کے لیے دعا کی۔ ہو سکتا ہے کہ دعا کی ہو ان کے لیے جس پرکار پہلے ورنن ہو چکا ہے، ہر ایک کی قبر پہ جا کے دعا کی ہو اور بڑے درد سے ان کے لیے دعا فرمائی ہو۔ حضور فرما رہے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ ورنن کرتے ہیں کہ میں نے اپنے پتا کے لیے جنگ احد کے 6 مہینے بعد قبر بنائی اور انہیں اس میں دفن کیا، تو میں نے ان کے شریر میں کوئی پریورتن نہیں دیکھا۔
سوائے ان کی داڑھی کے کچھ بالوں کے جو زمین کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ ایک دوسری جگہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ ورنن کرتے ہیں کہ جنگ احد کے اوسر پر ایک قبر میں 2 لوگوں کو دفن کیا گیا اور میرے پتا کے ساتھ بھی ایک صحابی کو دفن کیا گیا۔ 6 مہینے بیت جانے پر پھر میرے دل نے چاہا کہ میں انہیں الگ قبر میں اکیلا دفن کروں، اتہ میں نے انہیں قبر سے نکالا تو میں نے دیکھا کہ مٹی نے ان کے شریر میں کچھ بھی پریورتن نہیں کیا تھا، سوائے اس کے کہ گوشت میں سے تھوڑا سا۔ جنگ احد کے 46 سال بعد حضرت امیر معاویہ نے اپنے دور خلافت میں ایک نہر جاری کروائی تھی جس کا پانی جنگ احد کے شہیدوں کی قبروں میں چلا گیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو اور حضرت عمرو بن جموع کی قبر میں بھی پانی گھس گیا تھا۔ جب ان کی قبر کھودی گئی تو ان پر 2 چادریں پڑی ہوئی تھیں، اور یہ روایت ورنن کرنے والے کہتے ہیں کہ ان کے چہرے پر گھاؤ تھا اور ان کا ہاتھ ان کے گھاؤ پر رکھا ہوا تھا۔ اور پھر آگے جو روایت ہے وہ وچار کرنے یوگیہ ہے۔ حضور فرما رہے ہیں بیان تو میں کر رہا ہوں پرنتو آوشک نہیں ہے کہ اس پہ سنتشٹی بھی ہو، یہ کیونکہ کچھ ایتہاسک پستکوں میں لکھا ہوا ہے اور پڑھنے والے پڑھتے بھی ہیں، اس لیے یہاں ورنن کرنے کا ادیشیہ کیول اتنا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ مبالغہ یعنی ادھکتا سے کام لیا گیا ہو، بہرحال اتشیوکتی سے کام لیا گیا ہو، سمبھو ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گھاؤ سے جب ہاتھ اٹھایا گیا تو گھاؤ سے خون نکلنے لگا، جو کہ اسمبھو ہے۔ ان کا ہاتھ پناہ گھاؤ پر رکھ دیا گیا، پھر خون رک گیا۔ تو اس پرکار کی روایتیں بھی کچھ بیچ میں آ جاتی ہیں جو وچارنیہ ہوتی ہیں۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے قبر میں اپنے پتا کو دیکھا تو ایسا معلوم ہوا مانو وہ سو رہے ہیں، حالانکہ 6 مہینے کے بعد جب انہوں نے نکالا تھا اس سمے بھی وہ کہتے ہیں کہ گوشت پر کچھ اثر تھا۔ تو 46 سال بعد تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ اثر ہوا ہو اور ہڈیاں نہ رہ گئی ہوں۔ یہ قدرت کا قانون ہے، شریر میں کوئی پریورتن آیا تھا ایسا کوئی پریورتن نہیں آیا تھا ایسا سمبھو نہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ ورنن کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے تو آپ نے فرمایا اے جابر کیا بات ہے، میں تمہیں غمگین دیکھتا ہوں، میں تمہیں دکھی دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میرے پتا جنگ احد میں شہید ہو گئے اور وہ قرض اور اولاد چھوڑ گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں اس چیز کی خوشخبری نہ دوں جس سے اللہ نے تمہارے پتا سے ملاقات کی ہے؟ میں نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اللہ نے کسی سے کلام نہیں کیا پرنتو پردے کے پیچھے سے، یعنی اللہ نے جس سے بھی کلام کیا ہے پردے کے پیچھے سے کیا ہے، یعنی جس سے بھی اللہ تعالیٰ نے وارتالاب کیا پردے کے پیچھے سے کیا، لیکن اللہ نے تمہارے پتا کو زندہ کیا اور پھر ان سے آمنے سامنے ہو کر بات کی اور فرمایا اے میرے بندے مجھ سے مانگ کہ میں تجھے دوں۔ انہوں نے کہا کہ اے میرے رب مجھے دوبارہ زندہ کر دے تاکہ میں تیری راہ میں تیرے مارگ میں پھر سے قتل کیا جاؤں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس اوسر پر حضرت عبداللہ نے عرض کیا کہ اے میرے رب میں نے تیری عبادت کا ادھکار ادا نہیں کیا، میری تمنا ہے کہ تو مجھے پناہ سنسار میں بھیج تاکہ میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر تیری راہ میں لڑوں اور تیرے مارگ میں دوبارہ مارا جاؤں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ جو ایک بار مر جائے وہ دنیا میں دوبارہ نہیں لوٹائے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو نے اللہ سے کہا اے اللہ میرے پیچھے رہنے والوں تک یہ بات پہنچا دے۔ اس اوسر پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، یعنی جو اللہ کی راہ میں مارے گئے تم انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ تو جیوت ہیں، انہیں ان کے رب کے یہاں رزق دیا جاتا ہے۔ یہ پہلے بھی میں ورنن کر چکا ہوں حضرت جابر بن عبداللہ کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کے حضرت عبداللہ بن عمرو سے وارتالاب کی گھٹنا کا وورن اپنی ایک تقریر میں جو خلافت سے پہلے تھی حضرت خلیفۃ المسیح الرابع نے اس پرکار ورنن کی ہے کہ اس گھٹنا میں بھن بھن پرکار کا حسن سوندریہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، اور جس کروٹ سے انہیں دیکھیں یہ ایک نئی چمک دکھاتا ہے۔ دوسری باتوں کے اترکت اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس پرکار
निरंतर حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا संपर्क अपने रब से स्थापित था। बंदों पर प्यार की नज़र कर रहे थे और रब से भी दिल मिला रखा था। एक पहलू अपने सहाबा पर झुका हुआ था तो दूसरा पहलू अल्लाह से जुड़ा हुआ था। वो वजूद जो अमन की हालत में सुम्मा दना फ़तदल्ला के बुलंद आसमान पर स्थित रहा, जंग के हालात में भी एक लम्हा उससे अलग न हुआ। एक निगाह मैदान जंग की निगरान थी तो दूसरी खुदा के सौंदर्य के दर्शन करने में व्यस्त थी। एक कान रहमत से सहाबा की तरफ झुका हुआ था तो दूसरा अपने रब का मधुर कलाम सुनने में व्यस्त था। दस्त बाकार था तो दिल बायार, यानी हाथ काम कर रहे थे तो दिल खुदा से जुड़ा हुआ था। आप सहाबा की दिलदारी करते थे तो खुदा आपकी दिलदारी कर रहा था। अब्दुल्ला बिन अम्र की दिली अवस्था की खबर देकर वास्तव में अल्लाह ताला आपको ये पैगाम दे रहा था कि ऐ सबसे बढ़कर मुझसे मोहब्बत करने वाले, देख तेरा भी एक ऐसा इश्क हमने अपने आरिफ बंदों में, अपने अध्यात्म ज्ञानीय बंदों में के दिल में भर दिया है कि इस संसार से गुजर जाने के बाद भी तेरा विचार उन्हें सताता है और तुझे मैदान जंग में अकेला छोड़कर चले जाने पर कितने व्याकुल हैं। तेरे मुकाबले पर उन्हें जन्नत का लालच नहीं रहा। उनकी जन्नत तो बस यही है कि तेज़ तलवारों से बार बार काटे जाएं, परंतु तेरे साथ रहें, फिर तेरे साथ रहें और फिर तेरे साथ रहें। हज़ूर अनवर फरमा रहे हैं, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला वर्णन करते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र की जब मृत्यु हुई तो उन पर कर्ज़ था। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहायता मांगी। आप उनके कर्ज़ मांगने वालों को समझाएं कि वो उनके कर्ज़ में से कुछ कमी कर दें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इस इच्छा का इजहार किया, परंतु उन्होंने कमी न की। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया कि जाओ और अपनी खजूरों की एक एक प्रकार को अलग अलग करो। अजवा खजूर की किस्म को अलग रखना और अज़क बिन ज़ैद खजूर की किस्म को अलग रखना, फिर मुझे पैगाम भेजो। अतः मैंने ऐसा ही किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहलवा दिया। आप तशरीफ़ लाए तो आप खजूरों के ढेर पर या उनके बीच में बैठ गए। फिर आपने फरमाया, उन लोगों को तौल कर दो। अतः मैंने उनको तौल कर दिया, यहाँ तक कि जो उनका हक था मैंने उनको पूरा दे दिया। फिर भी मेरी खजूरें बच गईं। ऐसा मालूम होता था कि उनमें कुछ कमी नहीं हुई। हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र अपने पीछे परिवार में अपने बेटे हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला के अतिरिक्त 6 बेटियां छोड़ गए। सही बुखारी की एक रवायत के अनुसार हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र ने अपने पीछे 7 या 9 बेटियां छोड़ी थीं। अब अगला जिन सहाबी का वर्णन है उनका नाम है हज़रत अबू दुजाना। अबू दुजाना हज़रत समाक बिन खरशा। हज़रत अबू दुजाना का संबंध अंसार के कबीला खजरज की शाख बनु साइदा से थे। हज़रत अबू दुजाना के पिता का नाम खरशा था, कुछ कहते हैं औस था, और उनके दादा का नाम खरशा था। हज़रत अबू दुजाना की माँ का नाम हज़मा बिनते हरमला था। आप अपने नाम की अपेक्षा अपनी कुनियत यानी उपनाम अबू दुजाना से अधिक प्रसिद्ध थे। हज़रत अबू दुजाना का एक बेटा था जिसका नाम खालिद था और उसकी माँ का नाम आमिना बिनते अम्र था। हज़रत उतबा बिन गज़वान मक्का से हिजरत करके जब मदीना पहुँचे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके और हज़रत अबू दुजाना के बीच मुवाख़ात यानी भाईचारा स्थापित किया। हज़रत अबू दुजाना जंग उहद और अन्य समस्त जंगों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। हज़रत अबू दुजाना की गणना अंसार के बड़े सहाबा में होती है और उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गज़वात में एक विशेष महत्व प्राप्त है। जब जंग होती तो हज़रत अबू दुजाना बहुत बहादुरी का इजहार करते और वो कमाल के घुड़सवार थे। उनके पास सुर्ख रंग का एक रुमाल था जिसे वो केवल जंग के समय सर पर बांधते थे। जब वो सुर्ख रुमाल सर पर बांधते तो लोगों को पता लग जाता कि अब वो लड़ाई के लिए तैयार हैं। हज़रत अबू दुजाना की गणना दिलेर और बहादुर लोगों में होती थी। मोहम्मद बिन इब्राहीम अपने पिता से रिवायत करते हैं कि हज़रत अबू दुजाना जंगों में अपनी सुर्ख पगड़ी के कारण पहचाने जाते थे और जंग बदर में भी ये उनके सर पर थी। और मोहम्मद बिन उमर कहते हैं
کہ حضرت ابو دجانہ جنگ احد میں بھی اسی پرکار سملت ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈٹے رہے اور موت پر آپ سے بیعت کی۔ جنگ احد کے دن حضرت ابو دجانہ اور حضرت مصعب بن عمیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور پرترکشا کی، ڈیفینس کیا۔ حضرت ابو دجانہ اتنت گھائل ہو گئے تھے اور حضرت مصعب بن عمیر اس دن شہید ہوئے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن ایک تلوار پکڑی اور فرمایا، من یاخذ منی ھذا، اسے مجھ سے کون لے گا؟ سب نے اپنے ہاتھ بڑھائے اور ان میں سے ہر ایک نے کہا میں۔ آپ نے فرمایا، فمن یاخذ بحقہ، کون اس کو اس کے حق کے ساتھ لے گا؟ حضرت انس کہتے ہیں اس پر لوگ رک گئے تو حضرت سماک بن خرشہ ابو دجانہ نے کہا کہ میں اس کو اس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ انہوں نے تلوار لی اور مشرکوں کے سر پھاڑ دیے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو دجانہ نے پوچھا، اس کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے کسی مسلمان کو قتل نہ کرنا اور اس کے ہوتے ہوئے، یعنی اس تلوار کے ہوتے ہوئے کسی کافر کے مقابلے پر نہ بھاگنا، یعنی ڈٹ کر مقابلہ کرنا۔ اس پر حضرت ابو دجانہ نے کہا، میں اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دجانہ کو تلوار دی تو انہوں نے اس سے مشرکین کے سر پھاڑ دیے۔ انہوں نے اس اوسر پر یہ اشعار پڑھے، انا الذی احدنی خلیلی ونحن بالصف لدى النخیل ان لا اقوم الدہر فی القیول اضرب بالسیف اللہ والرسول۔ میں وہ ہوں جس سے میرے دوست نے وعدہ لیا ہے جب کہ ہم صفا مقام پر کھجور کے ورکشوں کے پاس کھڑے تھے، اور وہ وعدہ یہ ہے کہ میں لشکر کی پچھلی صفوں میں نہ کھڑا ہوں اور اللہ اور رسول کی تلوار سے دشمنوں سے لڑائی کروں۔ حضرت ابو دجانہ گورانوت پورن چال چلتے ہوئے لشکروں کی صفوں کے بیچ میں چلنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ھذہ مشیۃ یبغضھا اللہ عز وجل الا فی ھذا المقام، کہ یہ ایسی چال ہے جو اللہ عز وجل کو پسند نہیں ہے سوائے اس اوسر کے، یعنی جنگ کے اوسر کے۔ حضرت زبیر بن عوام ورنن کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن ایک تلوار پرستت کی اور فرمایا، من یاخذ ھذا السیف بحقہ، کہ کون ہے جو اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ لے گا؟ حضرت زبیر کہتے ہیں میں کھڑا ہوا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نظر انداز کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، کون ہے جو اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ لے گا؟ میں نے پھر کہا، یا رسول اللہ، میں۔ آپ نے پھر مجھے نظر انداز کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، کون ہے جو اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ لے گا؟ حضرت ابو دجانہ سماک بن خرشہ کھڑے ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، میں اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں۔ اور اس کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس سے کسی مسلمان کو قتل نہ کرنا اور اس کے ہوتے ہوئے کسی کافر سے نہ بھاگنا، ڈٹ کر مقابلہ کرنا۔ حضرت زبیر کہتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار ابو دجانہ کو دے دی، اور ابو دجانہ کی یہ حالت تھی کہ جب جنگ کا ارادہ کرتے تو سرخ رومال سر پر باندھ لیتے تھے۔ حضرت زبیر کہتے ہیں کہ میں نے کہا، آج میں دیکھوں گا کہ یہ کس پرکار اس تلوار کا حق ادا کرتا ہے۔ حضرت زبیر کہتے ہیں کہ ابو دجانہ کے سامنے جو بھی آیا وہ اس کو مارتے اور کاٹتے ہوئے آگے بڑھنے لگے، یہاں تک کہ وہ لشکر سے گزر کر ان عورتوں کے سروں پر جا پہنچے جو پہاڑ کے دامن میں ڈھول بجا رہی تھیں، اور ان میں سے ایک عورت یہ کہہ رہی تھی، اس کا انواد یہ ہے، یہ شعر پڑھ رہی تھی کہ ہم تارک کے صبح کے ستارے کی بیٹیاں ہیں جو بادلوں پر چلتی ہیں، اگر تم آگے بڑھو گے تو ہم تم سے گلے ملیں گی اور بیٹھنے کے لیے تکیے لگائیں گی، اور اگر تم پیٹھ پھیر کر آ گئے تو ہم تم سے جدا ہو جائیں گی۔ یہ ایسی جدائی ہوگی کہ پھر تم میں اور ہم میں محبت کا کوئی سمبند نہ رہے گا۔ حضرت زبیر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ابو دجانہ نے ایک عورت پر تلوار چلانے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا اور پھر روک لیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو میں نے ان سے کہا، میں نے تمہاری ساری لڑائی دیکھی ہے، تم نے ایک عورت پر ہاتھ اٹھایا اور پھر نیچے کر لیا، اس کا کیا کارن تھا؟ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا سمان کیا کہ اس کے دوارا کسی عورت کو قتل کروں،
یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ میں تلوار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریوگ کروں کسی استری کے ود کرنے کے لیے، اس لیے میں رک گیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ عورت ہند زوجہ ابو سفیان کی پتنی ہند تھی، جو انیہ عورتوں کے ساتھ مل کر گانے گا رہی تھی۔ جب اس پر حضرت ابو دجانہ نے اپنی تلوار اونچی کی تو اس نے مدد کے لیے اونچی آواز سے بلایا، اے سخر، لیکن کوئی اس کی سہایتا کے لیے نہ آیا۔ حضرت ابو دجانہ نے اپنی تلوار نیچے کر لی اور واپس چلے گئے۔ حضرت زبیر کے پوچھنے پر انہوں نے کہا کہ میں نے ناپسند کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے کسی عورت کو ماروں جس کا کوئی سہایتا کرنے والا نہ تھا۔ حضرت ابو دجانہ کے اس گھٹنا کا ورنن کرتے ہوئے سیرت خاتم النبیین میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے ایک اس پرکار ورنن کیا ہے: مبارزت میں جب کفار قریش کو پراجے ہوئی تو کفار نے یہ درشیہ دیکھا تو کرودھ میں آ کر عام دھاوا بول دیا۔ مسلمان بھی تکبیر کے نعرے لگاتے ہوئے آگے بڑھے اور دونوں فوجیں آپس میں گتھم گتھا ہو گئیں۔ سمبھوتہ اسی اوسر پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ہاتھ میں لے کر فرمایا، کون ہے جو اسے لے کر اس کا حق ادا کرے؟ بہت سے صحابہ نے گرو کرتے ہوئے اس اچھا کا اظہار کیا اور اپنے ہاتھ پھیلائے، جن میں حضرت عمر اور زبیر، بلکہ کچھ روایتوں کے انوسار حضرت ابو بکر اور حضرت علی بھی سملت تھے، پرنتو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ روکے رکھا اور یہی فرماتے رہے کہ کون ہے جو اس کا حق ادا کرے۔ آخر ابو دجانہ انصاری نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا، یا رسول اللہ، مجھے دیجیے۔ آپ نے یہ تلوار انہیں دے دی اور ابو دجانہ اسے ہاتھ میں لے کر گرو سے اپنے اور چلتے ہوئے کفار کی اور آگے بڑھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، خدا کو یہ چال ناپسند ہے مگر ایسے افسر پر ناپسند نہیں۔ زبیر جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لینے کے سب سے زیادہ اچھک تھے اور نکٹ سمبند کے کارن اپنا ادھیکار بھی ادھک سمجھتے تھے، دل ہی دل میں ویاکل ہونے لگے کہ کیا وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ تلوار نہیں دی اور ابو دجانہ کو دے دی۔ اور اپنی اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے انہوں نے دل میں وعدہ کیا کہ میں اس میدان میں ابو دجانہ کے ساتھ رہوں گا اور دیکھوں گا کہ وہ اس تلوار کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ عطا وہ کہتے ہیں کہ ابو دجانہ نے اپنے سر پر ایک سرخ کپڑا باندھا اور اس تلوار کو لے کر تعریف کے گیت گنگناتے ہوئے مشرکوں کی صفوں میں گھس گیا، اور میں نے دیکھا کہ جدھر جاتا تھا مانو موت بکھیرتا جاتا تھا، اور میں نے کسی آدمی کو نہیں دیکھا جو اس کے سامنے آیا ہو اور پھر وہ بچا ہو، یہاں تک کہ وہ لشکر قریش میں سے اپنا راستہ کاٹتا ہوا لشکر کے دوسرے کنارے جا پہنچا جہاں قریش کی عورتیں کھڑی تھیں۔ ہند ابو سفیان کی پتنی، جو بڑے زور شور سے اپنے مردوں کو جوش دلا رہی تھی، اس کے سامنے آئی اور ابو دجانہ نے اپنی تلوار اس کے اوپر اٹھائی، جس پر ہند نے بڑے زور سے چیخ ماری اور اپنے مردوں کو سہایتا کے لیے بلایا، پرنتو کوئی ویکتی اس کی سہایتا کو نہ آیا۔ لیکن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ابو دجانہ نے سوئم ہی اپنی تلوار نیچی کر لی اور وہاں سے ہٹ آیا۔ زبیر روایت کرتے ہیں کہ اس اوسر پر میں نے ابو دجانہ سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ پہلے تم نے تلوار اٹھائی پھر نیچے کر لی؟ اس نے کہا کہ میرا دل اس بات پر تیار نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ایک عورت پر چلاؤں، اور عورت بھی وہ جس کے ساتھ اس وقت کوئی مرد سرکشا کرنے والا نہیں۔ زبیر کہتے ہیں میں نے اس سمے سمجھا کہ واقعی جو حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا ابو دجانہ نے ادا کیا ہے وہ شاید میں نہ کر سکتا، اور میرے دل کی چبھن دور ہو گئی۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے اس گھٹنا کو یوں ورنن فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ احد کی جنگ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار پرستت کی اور فرمایا، یہ تلوار میں اس ویکتی کو دوں گا جو اس کا حق ادا کرنے کا وعدہ کرے۔ بہت سے لوگ اس تلوار کو لینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ نے ابو دجانہ انصاری کو وہ تلوار دی۔ لڑائی میں ایک جگہ مکہ کے کچھ سپاہی ابو دجانہ پر حملہ آور ہوئے۔ جب آپ ان سے لڑ رہے تھے تب آپ نے دیکھا کہ ایک سپاہی سب سے زیادہ جوش کے ساتھ لڑائی میں حصہ لے رہا ہے۔ آپ نے تلوار اٹھائی اور اس کی طرف لپکے، لیکن پھر اس کو چھوڑ کر واپس آ گئے۔ یعنی حضرت ابو دجانہ نے تلوار اٹھائی، اس کی طرف لپکے، لیکن پھر چھوڑ کر واپس آ گئے۔ آپ کے کسی دوست نے پوچھا کہ آپ نے اسے کیوں چھوڑ دیا؟ تو انہوں نے جب اتر دیا کہ جب اس کے پاس گیا
تو اس کے منہ سے ایک ایسا واقعہ نکلا جس سے مجھے گیات ہوا کہ وہ مرد نہیں استری ہے۔ اس کے ساتھی نے کہا بہرحال وہ سپاہیوں کی طرح فوج میں لڑ رہی تھی، پھر آپ نے اسے چھوڑا کیوں؟ ابو دجانہ نے کہا میرے دل نے برداشت نہ کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تلوار کو ایک کمزور عورت پر چلاؤں۔ عطا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے ادب اور احترام، ان کے مان سمان کی ہمیشہ شکشا دیتے تھے، جس کی وجہ سے کافروں کی عورتیں ادھک دلیری سے مسلمانوں کو ہانی پہنچانے کی کوشش کرتی تھیں، پرنتو پھر بھی مسلمان ان باتوں کو برداشت کرتے چلے جاتے تھے۔ ابو دجانہ کے بارے میں مشہور پاشچاتیہ ودوان سر ولیم میور لکھتے ہیں کہ جنگ کے آرمبھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار لی اور فرمایا کون یہ تلوار اس کے حق کے ساتھ لے گا؟ عمر، زبیر اور بہت سے صحابہ نے لینے کی اچھا کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ انت میں ابو دجانہ نے مانگی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دی اور انہوں نے اس کے ساتھ کافروں کے سر دھڑ سے الگ کرنے شروع کر دیے۔ پھر لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے خطرناک حملوں کے سامنے مکی لشکر یعنی مکہ کے لشکر کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ قریش کے رسالے نے کئی دفعہ یہ کوشش کی کہ اسلامی فوج کے بائیں طرف یعنی پیچھے سے ہو کر حملہ کرے، مگر ہر بار ان کو ان کے 50 تیر اندازوں کے تیر کھا کر پیچھے ہٹنا پڑا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں وشیش روپ سے نیوکت کیے ہوئے تھے۔ مسلمانوں کی طرف سے احد کے میدان میں بھی وہی بہادری اور مردانگی اور موت و خطر سے وہی بے پرواہی دکھائی گئی جو بدر کے اوسر پر انہوں نے دکھائی تھی۔ مکہ کے لشکر کی صفیں پھٹ جاتی تھیں جب اپنی خود کے ساتھ سرخ رومال باندھے ابو دجانہ ان پر حملہ کرتا تھا، اور اس تلوار کے ساتھ جو اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی چاروں طرف مانو موت بکھیرتا جاتا تھا۔ حمزہ اپنے سر پر شتر مرغ کے پروں کی کلگی لہراتا ہوا ہر جگہ وشیش روپ سے نظر آتا تھا۔ علی اپنے لمبے اور سفید پریرے کے ساتھ اور زبیر اپنی سرخ رنگ کی چمکتی ہوئی زرد پگڑی کے ساتھ بہادران ایلٹ کے سمان جہاں بھی جاتے تھے دشمن کے واسطے موت و پریشانی کا پیغام اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ یہ وہ درشیہ ہیں جہاں بعد کی اسلامی وجیوں کے ہیرو پرشکشت ہوئے۔ سیرت خاتم النبیین میں یہ سارا ورنن ہے جو پہلے میں نے پڑھا ہے۔ حضرت ابن عباس ورنن کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد سے لوٹے تو اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنی تلوار دی اور فرمایا اے بیٹی اس سے خون کو دھو دو۔ حضرت علی نے بھی اپنی تلوار ان کو دی اور کہا اس سے بھی خون دھو دو، اللہ کی قسم آج اس نے میرا خوب ساتھ دیا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے لڑنے کا حق ادا کر دیا ہے تو نسندیہ سہل بن حنیف اور ابو دجانہ نے بھی لڑنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ ایک روایت میں سہل بن حنیف کی بجائے حارث بن سما کا نام بھی آتا ہے۔ زید بن اسلم ورنن کرتے ہیں کہ حضرت ابو دجانہ کے پاس لوگ آئے جب کہ آپ بیمار تھے لیکن آپ کا چہرہ بہت چمک رہا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کا چہرہ کیوں چمک رہا ہے؟ تو حضرت ابو دجانہ نے کہا میرے اعمال میں سے میرے 2 کام ایسے ہیں جو میرے نکٹ بہت ادھک وزندار اور پختہ ہیں۔ پہلا یہ کہ میں کبھی ایسی بات نہیں کرتا جس کا مجھ سے سمبند نہ ہو، دوسرا یہ کہ میرا دل مسلمانوں کے لیے ہمیشہ صاف رہتا ہے۔ حضرت ابو دجانہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے۔ مسیلمہ کذاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتیو کے بعد جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر کے مدینہ پر لشکر کشی کا ارادہ کیا تو حضرت ابو بکر نے اس کا سر کچلنے کے لیے 12 ہجری میں ایک لشکر روانہ کیا۔ حضرت ابو دجانہ بھی اس لشکر کا حصہ تھے۔ حضرت ابو دجانہ نے جنگ یمامہ میں بھیانک لڑائی کی اور شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ بنو حنیفہ پرانا عرب قبیلہ جس کے ایک بڑے حصے نے مسیلمہ کذاب کے ادھین مدینہ کے خلاف بغاوت کی تھی، اس کا یمامہ میں باغ تھا جس میں گھیرا بند ہو کر لڑ رہے تھے اور مسلمانوں کو اندر جانے کا اوسر نہیں مل رہا تھا۔ حضرت ابو دجانہ نے مسلمانوں سے کہا کہ مجھے باغ کے اندر پھینک دو۔ مسلمانوں نے ایسا ہی کیا لیکن ان کے دوسری اور گرنے سے ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی، لیکن پھر بھی وہ باغ کے دروازے پر لڑتے رہے اور مشرکوں کو وہاں سے ہٹا دیا اور مسلمان اندر پرویش ہو گئے۔ حضرت ابو دجانہ مسیلمہ کذاب کے قتل میں عبداللہ بن زید اور وحشی بن حرب
کے ساتھ سملت تھے اور جنگ یمامہ کے دن آپ نے شہادت پائی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو دجانہ نے جنگ صفین میں حضرت علی کی اور سے لڑتے ہوئے وفات پائی، لیکن یہ روایت کمزور ہے۔ پہلی روایت زیادہ صحیح اور بہت ادھک ورنت ہے۔ پہلے یہ بھی ورنن کر چکا ہوں میں، یہاں پہ کچھ حصہ ورنن کر دیتا ہوں جن کا حضرت ابو دجانہ سے سمبند ہے۔ حضور فرما رہے ہیں، ابو دجانہ انصاری تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت سے پہلے اسلام سویکار کیا تھا، مدینہ کے رہنے والے تھے۔ ان کو بھی یہ سوبھاگیہ پراپت تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر میں سملت ہوئے اور اتنت بہادری کے ساتھ لڑائی کی۔ اسی پرکار احد کی جنگ میں بھی سملت ہونے کا انہیں سوبھاگیہ ملا، اور جنگ کا رخ پلٹنے کے بعد، یعنی جب مسلمان پہلے جیت رہے تھے پھر جنگ کا رخ پلٹا اور ایک جگہ چھوڑنے کی وجہ سے کافروں نے دوبارہ آکرمن کیا اور جنگ کا پاسا مسلمانوں کے خلاف ہو گیا، تو جو صحابہ اس سمے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکٹ رہ گئے تھے ان میں حضرت ابو دجانہ بھی سملت تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پرترکشا میں یہ اتنت گھائل بھی ہوئے، پرنتو ان زخموں کے باوجود یہ پیچھے نہیں ہٹے۔ ایک بار بیماری میں اپنے ساتھی کو کہنے لگے کہ سمبھوتہ میرے 2 کرم اللہ تعالیٰ سویکار کر لے، ایک یہ کہ میں کوئی لغو بات نہیں کرتا، یعنی کوئی بری بات نہیں کرتا، چغلی نہیں کرتا، لوگوں کے پیچھے ان کی باتیں نہیں کرتا، دوسرے یہ کہ کسی مسلمان کے لیے میرے دل میں دویش یا عرشا نہیں ہے۔ یہ ان کا ورنن یہاں سماپت ہوتا ہے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرما رہے ہیں، اب کچھ مرحومین کا ورنن کروں گا جن کا دیہانت ہو چکا ہے، اور ان کا نماز جنازہ بھی پڑھاؤں گا، جن میں سے ایک شہید بھی ہیں۔ پچھلے دنوں جن کو شہید کیا گیا، مکرم محبوب خان صاحب پتر سید جلال صاحب، ضلع پشاور۔ محبوب خان صاحب کو احمدیت کے مخالفوں نے 8 نومبر 2020 کو صبح 8 بجے شیخ محمد گاؤں پشاور میں فائرنگ کر کے شہید کر دیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جانکاری کے انوسار محبوب خان صاحب 6 نومبر کو خوشحال ٹاؤن پشاور سے اپنی نواسی جو اپنی فیملی کے ساتھ والے قصبہ شیخ محمدی میں رہتی ہے ان سے ملنے گئے۔ 8 نومبر کو واپسی کے لیے گھر سے نکلے، بس اسٹاپ کے نکٹ پہنچے تھے کہ اگیات لوگوں نے پیچھا کر کے ان پر فائرنگ کر دی۔ ایک فائر سر میں پیچھے سے لگا اور گولی سامنے سے باہر نکل گئی، جس سے تتکال مرتیو ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گھٹنا کے بعد قاتل فرار ہو گیا، ایک ہی تھا، وہ فرار ہو گیا۔ شہید مرحوم کی آیو لگ بھگ 80 سال تھی۔ شہید مرحوم پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سے 2002 میں بحیثیت آفیسر سپرنٹینڈنٹ ریٹائر ہونے کے بعد پینشنر کی حیثیت سے زندگی گزار رہے تھے۔ شہید مرحوم کے پتا سید جلال صاحب نے 1930 عیسوی کی دہائی میں بیعت کی تھی۔ شہید مرحوم پیدائشی احمدی تھے۔ مرحوم بے شمار وشیشتاؤں کے مالک تھے، تہجد کے پابند تھے، شرافت، ہمدردی اور مہمان نوازی کے اترکت دانشیلتا میں اگرسر رہتے تھے۔ دعوت اللہ ارتھات دھارمک پرچار کا جنون کی حد تک ان کو شوق تھا۔ سچائی کا پیغام پہنچانے میں ہمیشہ آگے رہتے تھے۔ جب کبھی ان سے ساودھانی برتنے کی نویدن کی جاتی تو ان کا ایک ہی کتھن ہوتا کہ اب تو ویسے بھی خدا کے سمکش حاضر ہونے کا سمے ہے، اگر شہادت مل گئی تو میرے لیے سوبھاگیہ ہوگا۔ بہرحال ان کی یہ اچھا بھی پوری ہو گئی شہادت کی۔ محبوب خان صاحب شہید کی پتنی معراج بیگم صاحبہ کو یہ سوبھاگیہ پراپت ہے کہ ان کے پتا محمد سعید صاحب اور چچا بشیر احمد صاحب 1966 میں شہید ہوئے تھے، اور اب یہ سوبھاگیہ آپ کے پتی کو پراپت ہوا۔ اس پرکار آپ ایک شہید کی بیٹی، شہید کی بھتیجی اور ایک شہید کی پتنی ہیں۔ ان کے پریوار میں ان کی پتنی ہیں معراج بیگم صاحبہ، اس کے اترکت 2 بیٹے ہیں، منصور صاحب اور فضل احمد صاحب، 2 بیٹیاں ہیں، ذکیہ بیگم صاحبہ اور وحیدہ بیگم، 2 پوتے پوتیاں ہیں، 1 پوتے پوتی، 6 نواسے اور 4 نواسیاں شامل ہیں، اور آپ کے چھوٹے بیٹے مائکرو بایولوجی میں PhD کی ہے، وہ آسٹریلیا میں ہوتے ہیں، دوسرے جرمنی میں ہوتے ہیں۔ فضل احمد صاحب وہ بھی پڑھے لکھے ہیں، MA انگلش ہیں۔ منور خان صاحب ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ محبوب خان صاحب اپنے علاقے میں شانتی کی استھاپنا کے لیے سرودا پریتنرت رہتے تھے۔ کچھ سمے جھگڑے کی اوستھا میں کبھی جھگڑے کی اوستھا میں 2 گروہوں کے بیچ صلح کرانے کے لیے اپنے اور سے
خون کی قیمت یعنی خون بہا بھی دے دیا کرتے تھے۔ آپ اسہائے اور غریب لوگوں کی سہایتا کے لیے ہر پل تیار رہا کرتے تھے۔ لوگ اپنی آوشکتاؤں کے لیے نسنکوچ آپ سے سمپرک کیا کرتے تھے اور آپ ان کی سہایتا کے لیے ہمیشہ اپنے پاس کچھ نہ کچھ نقدی اور اناج رکھا کرتے تھے۔ اتینت ہی ونمر اور خاموش سوبھاؤ کے ویکتی تھے، بہت صبر کرنے والے اور دوسروں کی کشٹ کا احساس کرنے والے تھے اور ہر دم ان کی سہایتا کے لیے تتپر رہتے تھے۔ حضور فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرماتا رہے اور ان کے سمبندیوں کو بھی ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے کا سامرتھ پردان کرے۔ دوسرا جنازہ جو ہے وہ فخر احمد صاحب فرخ مربی سلسلہ کا ہے۔ پاکستان میں تھے۔ 1 نومبر 2020 کو شام 6:15 بجے کے لگ بھگ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اپنے بیٹے احتشام عبداللہ کے ساتھ یہ آ رہے تھے احمد نگر سے۔ ان کی مرتیو ہوئی ہے احمد نگر سے آتے ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ موقع پر ہی خطرناک ایکسیڈنٹ تھا، دونوں باپ بیٹے مرتیو کو پراپت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے فخر صاحب موسی تھے۔ فخر صاحب کے پتا سیف الرحمن صاحب نے سویم بیعت کی۔ ان کے خاندان میں پہلے کوئی احمدی نہیں تھا۔ 1968 میں انہوں نے بیعت کی تھی اور اپنے خاندان کے پہلے احمدی بنے۔ 1996 عیسوی میں جامعہ احمدیہ ربوہ سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد پاکستان میں وبھن استھانوں پر ان کو سیوا کا سامرتھ ملا، سوبھاگیہ ملا۔ پھر انہیں ایوری کوسٹ مغربی افریقہ بھجوایا گیا اور پھر پچھلے 8 سال سے احمد نگر میں بطور مربی سلسلہ سیوا سوبھاگیہ پراپت کر رہے تھے۔ ان کی شادی طاہرہ فخر صاحبہ سے ہوئی جو علی اصغر صاحب کی بیٹی ہیں۔ اس شادی سے ان کے 4 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ بیٹا احتشام عبداللہ تو اپنے پتا کے ساتھ ہی ایکسیڈنٹ میں مرتیو کو پراپت ہوا اور اب پیچھے ان کے پریوار میں ان کی پتنی اور 4 بیٹیاں ہیں۔ اس کے اترکت ماں ہیں ان کی اور بہن بھائی ہیں۔ ان کی بیٹیاں ہیں وجیحہ امت الصبوح، عزیزہ خافیہ فخر، سمرین فخر اور مہرین فخر۔ فخر صاحب کی پتنی طاہرہ صاحبہ لکھتی ہیں کہ ہماری شادی جب ہوئی ہے تو مربی صاحب کی خوشاب کے ایک گاؤں میں پوسٹنگ تھی، وہاں موصوف نیوکت تھے، اور جب میں وہاں سینٹر میں گئی تو انہوں نے مجھے جو مربی کی بیوی کے کرتویہ ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتایا اور سمجھایا کہ اب تم میرے ساتھ وقف ہو، تمہیں بھی جماعتی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ اس پرکار تربیت کی۔ اس کے بعد ان کا ٹرانسفر بدین ہو گیا۔ مربی صاحب تو پہلے چلے گئے، یہ کچھ سمے کے بعد گئی ہیں، تو کہتی ہیں کہ جس دن میں وہاں پہنچی میں نے پہلے سوچنا بھی دے دی تھی، لیکن وہاں گئی تو مربی صاحب وہاں سینٹر یعنی اپنے گھر پر موجود نہیں تھے۔ میں باہر بیٹھی رہی دھوپ میں مسجد میں، پتہ لگا کہ مربی صاحب کسی معلم کی پتنی بیمار ہیں، اس کو خون دینے کی آوشکتا ہے تو خون دینے گئے ہوئے ہیں۔ تو میں نے ان کو پوچھا واپسی پہ کہ اتنا سارا دن میں بیٹھی رہی دھوپ میں، آپ کو پتہ تھا میں آ رہی ہوں لمبا سفر کر کے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ کام بھی بڑا ضروری تھا اور مجھے سمجھایا کہ اس طرح قربانی کرنی چاہیے۔ ایوری کوسٹ جب یہ گئے ہیں وہاں بھی خدمت خلق یعنی مانو جاتی کی سیوا کے کام کرتے رہے۔ دھارمک سیوا کے کاموں کے ساتھ ساتھ وہ ہمیشہ بیوی بچوں پر دھرم کو پراتھمکتا دیتے تھے۔ کہتی ہیں ان کی پتنی کہ میرے طبیعت ایک بار خراب ہو گئی، مربی صاحب میڈیکل کیمپ کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے، ڈاکٹر نے حالت گمبھیر بتائی، لیکن مربی صاحب مجھے چھوڑ کر چلے گئے، کیول اتنا کہا کہ اللہ فضل کرے گا، تم واقف زندگی کی پتنی ہو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اتہ مربی صاحب نے ہر معاملے میں دھرم کو سانسارکتا پر پراتھمکتا دی۔ مہمان نوازی، مانو جاتی کی سیوا، دھرم کی سیوا کرنے والے تھے، اپنے پرائے سب سے پیار کرنے والے تھے، بچوں کے ساتھ دوستانہ سمبند تھے، کوئی سمسیا ہو چاہے گھریلو ہو یا خاندانی ہو یا جماعتی ہو یا غیر جماعتی احباب کا ہو، بڑی ہی اچھے طریقے سے اس کو سمجھاتے تھے۔ بچوں کو بھی یہ سمجھاتے تھے کہ تم واقف زندگی کے بچے ہو اور ایک مربی کی اولاد ہو، اس لیے ہمیشہ دھرم کو دنیا پر ترجیح دو، پراتھمکتا دو اور اپنا اچھا آدرش پرستت کرو۔ واصف صاحب مربی ہیں ایوری کوسٹ میں، کہتے ہیں کہ فخر صاحب بطور مبلغ ایوری کوسٹ تشریف لائے تھے۔ بہت ہی ملنسار، ہسمکھ، اچھی طبیعت کے مالک تھے۔ ان کا ویکتتو کی وشیش بات ان کا دل موہ لینے والی گفتگو تھی، جو بات چیت تھی، جس سے ملتے اسے اپنا دیوانہ کر لیتے۔ 5 سال تک اومے ریجن میں بطور مبلغ سیوا رت رہے اور اچھے ویوہار اور ہمدردی کے کارن ہر چھوٹا بڑا آپ سے بہت سمبند رکھتا تھا اور ہمیشہ آپ کا ورنن کرتا ہے۔
جلسہ سالانہ پر جانے کے لیے کچھ غریبوں کو کرایہ گپت روپ سے دے دیا کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ ان کے وہاں رہنے کے دوران ان کی ریجن میں حاضری اول نمبر رہی۔ وہاں کے لوکل معلم ہیں ایک سمارو ہارون صاحب، وہ بھی کہتے ہیں کہ 2.5 سال میں نے ان کے ساتھ کام کیا، بھائیوں کی طرح میرا انہوں نے خیال رکھا۔ جو وشیش روپ سے میں نے بات نوٹ کی وہ یہ تھی کہ بہت ہی محنتی اور جوشیلے مبلغ تھے، ہر کام بڑی ذمہ داری اور لگن سے کرتے تھے، جلد کام پورا کرنے کی ایک دھن ان کو سوار رہتی تھی، چاہے وہ تبلیغ کا کام ہو، چندے کی وصولی کا ہو یا جلسہ سالانہ کی تیاری کا ہو۔ تبلیغ کا یہ حال تھا کہ چاہتے تھے کہ ہر گاؤں میں جماعت کا پیغام جلد سے جلد پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے، ان کی بیٹیوں اور بیوی کا بھی حافظ و ناصر ہو اور ہر پریشانی اور مشکل سے آئندہ ان کو بچائے۔ تیسرا جنازہ ہے مربی صاحب کے بیٹے احتشام احمد عبداللہ کا، جو ان کے بیٹے ہیں فخر احمد فرق صاحب کے۔ یہ بھی جیسا کہ بتایا میں نے اپنے پتا کے ساتھ ہی روڈ ایکسیڈنٹ میں مرتیو کو پراپت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وقف نو کی بابرکت تحریک میں سملت تھے اور فرسٹ ایئر میں پڑھ رہے تھے۔ یہ آج کل موسی تو نہیں تھے لیکن وصیت فارم فل کیا تھا، جمع نہیں کروایا تھا۔ بہرحال کارپرداز اس پہ کارروائی کر سکتی ہے اگر فارم فل تھا تو۔ ان کی ماں کہتی ہیں میرا بیٹا بہت سی خوبیوں کا، وشیشتاؤں کا مالک تھا، نیک، صالح، آگیاکاری تھا، وقف نو کی تحریک میں سملت تھا، نمازوں کا پابند تھا، زعیم صاحب خدام الاحمدیہ کے ہر حکم کا پالن کرتا اور ڈیوٹی آدھی بڑی اچھی طرح سے دیتا تھا، اور اس دن بھی ڈیوٹی مسجد میں دی اس نے جس دن اس کا دیہانت ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم سے بھی مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے اور اس کے درجات بلند کرے۔ حضور فرما رہے ہیں اور اگلا جنازہ ہے مکرم ڈاکٹر عبدالکریم صاحب پتر میاں عبداللطیف صاحب ربوہ کا، ریٹائرڈ اکنامک ایڈوائزر تھے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے۔ 14 ستمبر کو ان کا دیہانت 92 سال کی آیو میں ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت مولوی محمد علی صاحب کے پوتے تھے، قادیان کے تعلیم الاسلام کالج کے پہلے بیچ میں سملت تھے۔ جب کالج لاہور ستھانانترت ہوا پارٹیشن کے بعد تو تعلیم الاسلام کالج کے طالب علم کی حیثیت سے پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے کیا۔ اس سمے تو پوری یونیورسٹی میں تعلیم الاسلام کالج کے اکیلے ودیارتھی تھے۔ بعد میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اور سے اسکالرشپ پر جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں اکنامک میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے امریکہ چلے گئے اور وہاں بھی مسجد فضل میں ان کی رہائش رہی اور وہاں فارغ ہو کر تبلیغی سرگرمیوں میں ویست رہتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کو پاکستان سے بےحد پیار تھا۔ انہوں نے اپنے کیریئر میں ورلڈ بینک جیسے انترراشٹریہ وبھاگوں کے ساتھ استھائی طور پر کام کرنے کے باوجود ہمیشہ پاکستان میں ہی رہ کر کام کا چین کیا۔ لمبے سمے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں کام کیا اور ایڈوائزر کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے۔ اپنے دور میں انہوں نے IMF اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک جیسے اداروں کے ساتھ بہت ساری دیشی اور ودیشی اسائنمنٹس کامیابی کے ساتھ پوری کیں۔ وت منترالیہ میں بھی کچھ سمے کام کیا اور ایک سنیکت بجٹ بھی ان کی نگرانی میں تیار ہوا۔ آپ کو 2 سال کے لیے IMF کی اور سے سوڈان کی حکومت کے آرتھک معاملوں کے حل کے لیے ہیڈ بنا کر بھی بھیجا گیا۔ اسٹیٹ بینک سے ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے جماعتی سیوا کی خاطر ربوہ میں رہنے کو پراتمکتا دی، اتہ آرتھک اور دھارمک معاملے سامنے آنے پر ان سے مشورہ کیا جاتا تھا۔ یہ کمیٹی جو بنی ہوئی تھی اس میں بھی ان سے مشورہ لیتا رہا ہوں۔ حضور فرما رہے ہیں بہت صاحب الرائے یعنی اچھی رائے دینے والے تھے اس معاملے میں اور اچھے مضامین لکھتے تھے۔ بڑی گہری نظر سے ان کی ہر تحقیق ہوتی تھی اور اس پہ عملی جو اس کا حل ہے وہ پیش کیا کرتے تھے۔ ان کی بعض کتابیں بھی ہیں جس میں اسلام کی بنیادی باتیں انگریزی میں ہے، اسلام فلسفہ حیات اور معاشی اصول یہ بھی انگریزی میں ہے، حرمت سود یہ اردو میں ہے، حصول رزق یہ بھی اردو میں ہے۔ 1989 میں یہ ریٹائرمنٹ کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح الرابع کی تحریک پر وقف کر کے تاشقند یونیورسٹی میں آرتھک معاملوں کی پڑھائی کے لیے ازبکستان چلے گئے پڑھانے کے لیے۔ وہاں 6 ماہ تک سیوارت رہے۔ پھر ایک کمیٹی بنائی ہوئی تھی حضرت خلیفۃ المسیح الرابع نے جو رہن اور سود کے معاملوں کے مسئلے پر وچار کرنے کے لیے تھی، جس میں ودوان اور ماہرین پر آدھارت کمیٹی تھی۔
اس کی ایک سب کمیٹی بھی تھی، اس کے آپ ممبر تھے، اور اس کی ایک سب کمیٹی بھی تھی، اس میں میں نے بھی کچھ سمے ان کے ساتھ کام کیا ہے۔ بڑی گہرائی سے، جیسا کہ میں نے کہا، ہر بات کرتے تھے، بڑے ٹھوس ترکوں کے ساتھ بات کرتے تھے۔ کئی لیکھ انہوں نے مجھے بھی لکھ کر بھیجے ہوئے ہیں سودی نظام کے اوپر، یعنی بیاج کے نظام کے اوپر، اور بڑے اچھے وہ لیکھ حضور فرما رہے ہیں، بڑے اچھے لیکھ ہیں، اور ادھک اس پہ انشاءاللہ تعالی وچار ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ ان کا یہ آئندہ جو بیاج کے بارے میں نظام کے مقابلے پر جو نظام پیش ہونا ہے، اس میں ان کی کچھ رائوں کو سملت کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور ان کی اولاد کو بھی ان کی نیکیوں پر عمل کرنے کا سامرتھیہ پردان کرے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر